بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عن یزید بن الاسود رضی اللہ عنہ انہ صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الصبح فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصليا فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما فقال لهما ما منعكما أن تصليا معنا قال قد صلينا في رحالنا قال فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصلي فصليا معه فإنها لكما نافلة رواه أحمد واللفظ له والثلاثة والصححه الترمذي وابن حبان۔ حضرت یزید بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے فجر کی نماز ادا کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا لی تو دیکھا کہ پیچھے دو آدمی صفوں سے علیحدہ ویسے کھڑے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلوایا، تو وہ دونوں آدمی ان کو صحابہ نے بلایا کہ اللہ کے رسول تمہیں بلا رہے، تو وہ اس حال میں آئے کہ ان کے اوپر ذرا ہیبت طاری تھی، ان کے ایسے کندھے جو ہے وہ ہلتے محسوس ہوتے تھے، گویا کسی بڑی شخصیت کے سامنے بندہ ذرا ڈر کے مارے پیش ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ دونوں نے ہمارے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم اپنے گھروں پہ فجر کی نماز ادا کر چکے تھے، اور پھر ہم جب مسجد میں آئے تو اس لیے ہم نے دوبارہ نماز نہیں پڑھی کہ ہم پہلے گھر پہ پڑھ چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ ایسا نہ کرنا، جب تم دونوں اپنے گھروں میں نماز ادا کر چکے ہو پھر مسجد میں آؤ اور امام کو اس حالت میں پاؤ کہ اس نے ابھی نماز نہیں پڑھی، یعنی ابھی جماعت ہونی ہے یا ہو رہی ہے، تو اس کے ساتھ نماز پڑھو کہ یہ امام کے ساتھ والی نماز تمہارے لیے نفل بن جائے گی۔ اس حدیث مبارکہ کو امام احمد نے اور دیگر محدثین نے نقل کیا ہے، اور امام ترمذی اور امام ابن حبان نے اس کو صحیح کہا۔ نماز سے متعلقہ اور بالخصوص جماعت سے متعلقہ احادیث ذکر ہو رہی ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کو ذکر کر کے جو مسئلہ بنیادی طور پر امام ابن حجر العسقلانی نے یہاں ثابت کیا ہے وہ یہ ہے کہ امام اور مقتدی کی نیت میں فرق ہو سکتا ہے۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اگر تم نماز پڑھ بھی چکے ہو اور مسجد میں آؤ جماعت ہو رہی ہو تو بجائے پیچھے ویسے کھڑے ہونے کے امام کے ساتھ شامل ہو جاؤ، اور تمہارے لیے یہ نفل ہو جائیں، تمہارے لیے یہ نفل ہو جائیں۔ اب امام تو فرض پڑھا، پیچھے چونکہ یہ فرض پڑھ چکے ہیں تو ان کے نفل ہو جائیں، اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں کہ امام اور مقتدی کی نیت میں فرق ہو۔ بعض فقہا کے نزدیک یہ لازم ہے کہ امام اور مقتدی کی نیت بھی ایک ہو۔ فقہائے احناف یہ کہتے ہیں کہ امام اگر فرض پڑھا رہا ہے تو پیچھے مقتدی فرض ہی پڑھے، امام پیچھے نفل پڑھا رہا ہے، امام نفل پڑھ رہا ہے تو پیچھے مقتدی نفل ہی پڑھے۔ لیکن اس حدیث سے اور دیگر احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امام اور مقتدی کی نیت میں فرق ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، نماز ہو چکی تھی، ایک صحابی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا کہ کون ہے جو اس کے ساتھ صدقہ کرے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور ان کے ساتھ نماز پڑھی۔ تو حضرت ابوبکر پہلے نماز پڑھ چکے تھے، ان کی وہ نماز نفل تھی، اور جو صحابی بعد میں آئے تھے ان کے وہ فرض تھی۔ اسی طرح ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں نماز پڑھتے تھے جماعت کے ساتھ، پھر وہ اپنے علاقے قباء میں جاتے، قباء کی جو بستی، اور وہاں جا کر چونکہ کوئی اور امام نہیں تھا تو وہ نماز کی امامت کرواتے تھے، وہ وہاں کے امام تھے، تو وہ پھر جا کر اپنی جو وہاں کے لوکل مسجد میں نمازی تھے مسجد قباء میں، وہاں جا کر امامت کرواتے اور لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھتے۔
تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز کا جو فضیلت تھی اس کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، اور اپنے مسجد میں جا کر امامت بھی کرواتے تھے۔ تو اس طرح ان کی اور مقتدیوں کی نیت میں بھی فرق ہوتا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وہ پڑھتے تھے تو ظاہر بات ہے اس کی نفل کی نیت کرتے ہو، تو امام اور مقتدی کی نیت میں فرق ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح اگر امام کوئی ایسی فرض نماز پڑھا رہا ہے جو ابھی آپ کی رہ گئی، مثلا کوئی بندہ آیا اور امام جو ہے وہ عصر کی نماز پڑھا رہا ہے، جبکہ وہ سفر سے آیا کسی وجہ سے بھی لیٹ ہو گیا اور اس کی بھی ظہر رہتی، تو امام کے ساتھ پہلے ظہر کی نیت کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ امام کی عصر ہے، اس کی ظہر ہے، کوئی حرج نہیں، اور اس کے بعد پھر اکیلا یا کسی اور کے ساتھ ملا کر وہ عصر کی نماز کی جماعت کرا لے، اس کی عصر کی نماز کی جماعت بھی ہو جائے۔ اور اسی طرح اکثر اوقات رمضان المبارک میں ایسی پوزیشن ہوتی ہے کہ جب قیام اللیل ہو رہا ہوتا ہے یا تراویح ہو رہی تھی، جس کو ہم تراویح کہتے ہیں، تو امام اگر تراویح کی نماز شروع کر چکا ہے اور آپ بعد میں ذرا تاخیر سے آئے، فرض نہیں ملے، تو امام کے پیچھے فرائض کی نیت کر کے کھڑے ہو سکتے۔ امام 2 رکعت تراویح کی نفل نماز پڑھے گا، سلام پھیرے، آپ اٹھ کر کھڑے ہوں، اپنی 2 رکعت اور اضافی ادا کریں اور اپنے فرض 4 پورے کریں۔ تو امام اور مقتدی کی نیت میں فرق ہو سکتا ہے، اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تلقین کی کہ آپ جو ہے یہاں پر امام کے ساتھ نماز پڑھتے، آپ کی یہ نماز نفل نماز اللہ کے ہاں تصور ہو جاتی، اور اس میں بلا وجہ پیچھے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اس سے ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے کہ جب بندہ مسجد میں آئے تو اس کو ویسے ہی ٹائم نہیں ضائع کرتے رہنا چاہیے کہ جی اب آیا ہوا ہے، اس کے باوجود نیکی کا جو موقع مل رہا ہے وہ نہیں کر رہا۔ نفل پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، خیر کا کام کرے۔ مسجد میں آیا کس لیے؟ مسجد میں آ کر بھی عبادت نہیں کرنی تو پھر کہاں کرنی؟ اس لیے انسان کو عبادت کے جو مواقع میسر آ جائیں ان کو غنیمت جاننا چاہیے۔ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔